أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قلوب يومئذ واجفة قلوب یہ قلب کی جمع پلورل ہے. اور اس کے معنی ہیں دل. یومئذ اس دن، یوم کے معنی دن اور از کے معنی اس دن یعنی قیامت کے دن. کچھ دن اس دن واجفہ، یہ واجفہ بھی اس میں فاعل ہے. وجفہ یجیفو کے معنی اصل میں آتے ہیں بہت زیادہ ڈرنا، خوف کھانا. کچھ دن اس دن لرزتے ہوئے ہوں گے. اور قلوب بول کر اصل دل والے مراد ہیں. یہ عربی کا ایک طریقہ ہوتا ہے کہ بعض مرتبہ کسی ایک لفظ کو یعنی کسی بھی لفظ کو بولتے ہیں اور اس کا والا مراد لیتے ہیں. تو دل سے مراد دل والے ہیں. اور رہی یہ بات کہ دل کا تذکرہ کیونکہ انشاءاللہ مختصراً تفصیل میں آ جائے گا. تو کچھ دل اس دن، یہ بہت سے دل اس دن واجفہ لرزتے ہوئے ہوں گے، ڈرتے ہوئے ہوں گے. اصل علامہ آلوسی نے یہ لکھا ہے کہ وجف کے معنی آتے ہیں خوف کے موقع پر آدمی کے دل کا تھر تھرانا اور ڈرنا. ابصارها خاشع، ابصار یہ بصر کی جمع ہے اور اس کے معنی ہے آنکھ. اور ہاں پر ناؤن ضمیر دل کی طرف لوٹ رہی ہے، ان دلوں کی آنکھیں. لیکن کیونکہ معلوم ہے کہ دل سے مراد دل والے کافر ہیں تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کافروں کی آنکھیں. تو لفظوں کے اعتبار سے ہاں پر ناؤن ضمیر قلوب کی طرف لوٹ رہی ہے، لیکن اس سے مراد دل والے لوگ ہیں تو ہم کہہ سکتے ہیں ان دلوں کی آنکھیں، یعنی ان لوگوں کی آنکھیں. خاشعہ، خشع یخشع کے معنی بھی جھکا ہوا ہونا. اور خاشع اس میں فاعل ہے، تا لگا کر فیمیل مؤنث بنا دیا گیا. اور ان کی آنکھیں جھکی ہوئی ہوگی. دوسرا ترجمہ ان کی آنکھیں ذلیل ہوگی. قرآن کریم میں نماز کے بارے میں بھی آتا ہے قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون، کہ کامیاب ہے وہ ایمان والے جو کہ اپنی نماز میں خشوع کرتے ہیں. تو وہ خشوع یہیں سے لیا گیا ہے، یعنی لفظ خا شین آ اس کا روٹ ہے، یعنی ذلت اور عاجزی جن کی نمازوں میں ہوتی ہے وہ کامیاب ہے. اور تا واجفہ میں بھی تا لگایا گیا، خاشعہ میں بھی تا لگایا گیا کیونکہ قلوب یہ پلورل جمع ہے. اور کئی بار یہ بات آ چکی ہے کہ پلورل کے ساتھ عربی میں فیمیل یعنی واحد مؤنث کا معاملہ کیا جاتا ہے جی. اور خاشعہ بھی فیمیل ہے. یقولون، اور یہ لوگ کہتے ہیں. یہ تو قیامت کا تذکرہ تھا، اب یہاں سے کافروں کی دنیا کی حالت کا تذکرہ ہے. یقولون یہ کہتے ہیں، تو یقولون کے اندر ہم پر ناؤن ضمیر گویا کہ چھپی ہوئی ہے اور اس سے مراد کافر ہیں. اور یہ لوگ کافر کہتے ہیں انا، حمزہ تو کوشچن کے لیے ہے اور انا وہی تاکید پیدا کرنے کے لیے. یقیناً ہم، لام یہ بھی تاکید پیدا کرنے کے لیے. اور مردود یہ اس میں فاعل ہے. ہمارے یہاں تو مردود اس معنی میں استعمال ہوتا ہے کہ جو بہت ہی زیادہ الٹے سیدھے کام کرتے ہیں تو کہتے ہیں یہ آدمی مردود ہے. لیکن اصل عربی زبان میں ردہ یردو کے معنی آتے ہیں لوٹانا. مردود وہ جس کو لوٹایا گیا ہو، راد لوٹانے والا
مردود جس کو لوٹایا گیا ہو. تو کیا ہم کو لوٹایا جائے گا, اور ترجمہ کریں گے ہم مردود کا فیوچر مستقبل کا, کیونکہ یہ بات پہلے آ چکی ہے کہ اسم فاعل اور اسم مفعول یہ کبھی پریزنٹ حال کے معنی میں ہوتے ہیں اور کبھی فیوچر مستقبل کے معنی میں ہوتے ہیں. تو یہاں پر مستقبل فیوچر کے معنی میں ہے, کیا ہم کو لوٹایا جائے گا حافرہ میں. حافرہ سے مراد یہاں پر دنیا ہے, لیکن اصل حافرہ کا ترجمہ ہوتا ہے وہ نشان قدم. جب آدمی چلتا ہے تو وہ قدم کے نشان چھوڑ دیتا ہے, اس کو بھی عرب والے حفر حافرہ کہتے ہیں. تو حافرہ سے مراد ہے پہلی حالت, حافرہ سے مراد ہے پہلی حالت, اور اس کا ترجمہ کرتے ہیں دنیا سے. اور سیدھا سیدھا ترجمہ یہ بھی کر سکتے ہیں پہلی حالت سے, کیونکہ حفرہ یحفرو کے معنی اصل ہوتا ہے کہ جب آدمی چلتا ہے اور چلتے ہوئے پیچھے قدم کے نشانات چھوڑ دیتا ہے, اس کو حفر کہتے ہیں. تو وہ آدمی کی پہلی حالت ہوتی ہے. تو حافرہ اسی سے اسم فاعل ہے, پہلی پیچھے کی حالت. کیا ہم کو لوٹایا جائے گا پیچھے کی حالت میں, پہلی حالت میں. اذا كنا عظاما نخرا, یہاں پر حمزہ استفہام یعنی کوشچن کے لیے نہیں ہے, اصل کافروں کا یہ سوال مذاق اڑانے کے لیے ہے اور انکار کرنے کے لیے ہے. تو سوال جو ہو رہا ہے وہ اصل انکار کرنے کے لیے ہے. اذا كنا عظاما نخرا, کیا اس وقت جب کہ ہم ہڈیاں بن جائیں گے. اذا آپ کو معلوم ہے جب کے معنی میں آتا ہے, اور اذا فیوچر کے لیے ہے اگرچہ ماضی پر داخل ہو. تو کننا ماضی ہے, پاسٹ ہے, لیکن اذا کے داخل ہونے کی وجہ سے وہ فیوچر بن گیا. کیا جب ہم ہڈیاں بن جائیں گے, اور اس اذا کا تعلق ہے مردودون سے. کیا ہم کو لوٹایا جائے گا اذا اس وقت, کننا جب کہ بن جائیں گے ہم, عظامن ہڈیاں. عظام یہ بھی سنگولر ہے اور اس کا واحد ہے پلورل ہے, اس کا واحد ہے عظم بمعنی ہڈی. نخیرہ, نخیرہ یہ صیغہ صفت ہے, اس کے معنی ہوتے ہیں پرانی, سوکھی پرانی ہڈی. کیا ہم جب پرانی ہڈیاں بن جائیں گے, جب ہم بوسیدہ ہڈیاں بن جائیں گے. قالو, اور ان کافروں نے کہا, تل کا, یہ تو تل کا آپ کو معلوم ہے اشارہ کرنے کے لیے آتا ہے, لیکن فیمیل کے لیے آتا ہے. مذکر یعنی میل کے لیے ذالکہ آتا ہے, اور فیمیل کے لیے تل کا آتا ہے. کہتے ہیں تل کا, تل کا سے مراد ہے یہ الحافرہ, کہ یہ پہلی حالت. تو اذن تب, تو اذن کے معنی تب, اور مراد ہے جب کہ انسان کو دوبارہ زندہ کیا جائے گا. تب تو یہ کرتن لوٹنا ہوگا, خاسرہ نقصان دینے والا. کرہ کے معنی, کرہ یکرو کے معنی لوٹنا, اور یہ کرتن ناؤن ورب مصدر ہے. اور تا یہاں پر ایک مرتبہ کو بتلانے کے لیے ہے, کیونکہ آپ کو معلوم ہے کبھی کبھی تا مصدر ناؤن ورب کے آخر میں لگائی جاتی ہے تاکہ ایک مرتبہ کو بتلائے. اذن کرتن, تب تو یہ لوٹنا, خاسرہ نقصان دینے والا ہوگا, گھاٹے دینے والا ہوگا. تب تو یہ لوٹنا, یہ واپسی نقصان دینے والی ہوگی, گھاٹا دینے والی ہوگی. اب یہاں سے اللہ تعالیٰ کا جواب ہے, فَإِنَّمَا, وہ تو بس, ہیا سے مراد یہی لوٹنا ہے, ہیا پرناؤن ہے اور اس سے اشارہ ہو رہا ہے کرتن کی طرف. یہ تو لوٹنا یعنی قیامت کا نا, زجرتن ایک ڈانٹ ہوگی, اور ایک آواز ہوگی. زجرتن آواز, بہت سخت آواز جس کے اندر ڈانٹ ہو, اسی کو زجرہ کہتے ہیں.
وہ تو ایک ڈانٹ ہوگی، واحدتن صرف ایک ڈانٹ ہوگی. تو تا جو اس کے آخر میں آیا ہے وہ بھی ایک کو بتلانے کے لیے ہے، اور پھر واحدتن دوبارہ استعمال کیا گیا وہ بھی ایک کو بتلانے کے لیے ہے. یہ کہا گیا وہ تو صرف ایک ڈانٹ ہے، وہ تو صرف ایک غصے کی وہ تو صرف ایک آواز ہوگی. فَإِذَا هُمْ، یہ فات ترتیب کے لیے ہے کہ جیسے ہی یہ قیامت آئے گی اور ایک بہت تیز آواز آئے گی تو فا کا ترجمہ ہم تو کر رہے ہیں، اس کا مطلب ہے کہ آواز کے بعد یہ ہو جائے گا. تو اذا یکدم، اذا کا ترجمہ بار بار تو جب ہی سے ہوتا ہے، جیسے کہ اوپر آیا اذا کے معنی جب کے ہیں، لیکن یہاں پر اذا کے معنی یکدم کے ہیں، کیونکہ اذا کبھی کبھی اچانک کے معنی بھی آتا ہے، یعنی کوئی کام ایک دم ہو اس کو بولنے کے لیے عرب میں اذا استعمال کیا جاتا ہے کبھی کبھی. تو یہاں پر یہ اسی معنی میں، تو یکدم اچانک ایک لمحے میں ہم یہ سب لوگ کافر ساحرہ میں ہوں گے. ساحرہ سے مراد ہے دنیا. یہ ساحرہ ایک تو بڑے ہاتھ سے ہوتا ہے، اس کے معنی تو ہوتا ہے جادوگرنی، لیکن یہ چھوٹے ہاتھ سے ہے. اس کے معنی اصل علامہ مالوسی نے جو لکھے ہیں وہ یہ ہے اوپر کی زمین، زمین کے اوپر کا حصہ اس کو ساحرہ کہتے ہیں. اور امام زمخشری نے لکھا ہے کہ ساحرہ اصل اس سفید زمین کو کہتے ہیں جو اوپر کی زمین کا وہ اوپر کا حصہ جو سفید سفید ہوتا ہے. تو خلاصہ یہ ہے، اور وہ میدان کھلا ہوا ہوگا، زمین جو چٹیل ہوتی ہے اسی کو ساحرہ کہتے ہیں. تو یکدم وہ لوگ کھلے میدان میں ہوں گے، یکدم وہ لوگ زمین کے اوپر کے حصے میں ہوں گے. یہ لفظ کو استعمال کیا گیا انشاءاللہ تفسیر میں اس کی وضاحت آ جائے گی. باقی فیمیل کو استعمال کیا گیا کیونکہ اس سے مراد یہاں پر ارض ہے، اور آپ کو معلوم ہے کہ ارض عربی زبان میں فیمیل مانا جاتا ہے، اس وجہ سے یہ فیمیل استعمال کیا گیا ہے. ترجمہ لوٹا دیتا ہوں. قلوب کچھ دل، یہ بہت سے دل، یومئذین اس دن یعنی قیامت کے دن، واجفہ لرز رہے ہوں گے، بہت زیادہ ڈر رہے ہوں گے. ابصارها، اور ان دلوں کی آنکھیں، خاشعۃ ذلیل ہوگی، جھکی ہوئی ہوں گی، ذلیل ہوں گی یا جھکی ہوئی ہوں گی. یقولون، اور وہ کہیں گے، اور وہ کہتے ہیں، یہ دنیا کی حالت ہے، یہ قیامت کی حالت نہیں ہے. اور یہ دنیا میں کہتے ہیں اِنَّا، کیا جب ہم، کیا لمردودون، ہم کو لوٹایا جائے گا، فی الحافرہ، پہلی حالت میں، اَإِذَا كُنَّا، تب تو لوٹایا جائے گا پہلی حالت میں، اذا، جب کہ کننا، بن جائیں گے ہم. کانا یکونو کے بارے میں پہلے بھی آیا تھا، اس کا ترجمہ ہونا بھی ہوتا ہے اور اس کے معنی بننا بھی ہوتا ہے. تو یہاں پر بننا ترجمہ ہے، جبکہ ہم بن جائیں گے. فیوچر کا ترجمہ کریں گے اذا کی وجہ سے، جبکہ ہم بن جائیں گے ہڈیاں، نخرتن، پرانی، بوسیدہ. قالو، اور انہوں نے یہ بھی کہا، تل کا، یہ پہلی طرف دنیا میں یہ لوٹنا، اذن، تب تو، واپسی ہے، خاسرتن، گھاٹا دینے والی. یہ تو یعنی یہ قیامت تو، اذن، تب تو، تب سے مراد ہے یعنی اگر نبی تمہاری بات سچ ہے تب تو یہ قیامت کرتن، ایسی واپسی ہے، خاسرتن، جو کہ گھاٹا دینے والی ہے، نقصان دینے والی ہے. اللہ تعالیٰ نے اس کا جواب دیا، فَإِنَّمَا هِيَ زَجْرَةٌ، صرف وہ تو یعنی قیامت تو، یہ لوٹنا تو، ہی سے مراد کرتن ہے، یہ واپسی تو صرف زجرتن، ایک آواز ہوگی، ایک سخت آواز ہے، صرف ایک سخت آواز ہے. صرف کا ترجمہ انما سے آ رہا ہے کیونکہ انما کے بارے میں کئی بار آ چکا ہے کہ انما ایک بات کو ثابت کرتا ہے، دوسری بات کی نفی کرتا ہے، یعنی دوسرے کو نہ کرتا ہے. تو یہ کہتے ہیں کہ بہت مشکل ہے، تو مشکل کو تو انما کے ذریعے سے منع کر دے کہ مشکل نہیں ہے. اور زجرۃ واحدہ، یہ کہہ دے کہ وہ تو صرف ایک چیخ ہے، وہ تو ایک آواز ہے. فَإِذَا هُمْ، تو
یکدم، یکدم ترجمہ اور اذا کا، اس کو اذا مفاجاتیہ کہتے ہیں. یکدم وہ سب لوگ بالساہرہ کھلے میدان میں ہوں گے یا میدان کے اوپر حصے میں ہوں گے، اوپر زمین کے اوپری حصے میں ہوں گے.